وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نظام کی جو اللہ اور رسول نے دیا ہے اس کی پوری اطاعت کرنا۔ ایسا نہیں ہو کہ وہاں ہر ایک اپنا اپنا موقع کے اوپر کرنے لگ جائے۔ فوج کا ڈسپلن ایسا نہیں ہوتا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اس کا خیال رکھنا تمہارے اندر کھینچاتانی نہیں ہو، تنازع نہیں ہو، آپس میں ڈفرینسز نہیں ہو جائیں۔ ٹکراؤ ہے وہاں، آپس میں ڈفرینس ہے، اوپینین ہی سب کی الگ الگ ہے، وہ بھی الگ، تب بھی یہ ہے کہ تم نظام ٹھیک ہے، یہ بات طے ہو گئی، اسے ہی ماننا، اب ایسے ہی چلنا ہے چاہے ہماری رائے الگ۔ تو یہ تنازع تمہارے اندر نہیں ہو جائیں، فتفشلوا، اگر تنازع ہوئے تو بزدلی آ جائے گی، پھر دل کے اندر طاقت نہیں بچے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہنا، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ کا نظام ہمیشہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، ڈٹ جانے والے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جان لو کہ کوئی بھی چیز جو جنگ میں مال غنیمت کے طور پر ملے تو اس کا 5واں حصہ یعنی 20% اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے۔ یہ سورہ انفال کی یعنی 8ویں سورت کی آیت نمبر 41 سے درج شروع ہوا ہے، 841 سے، اور یہ آیت ابھی آدھی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورت کی پہلی آیت جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی وہاں بھی ڈویژن کا ذکر تھا کہ مال کیسے تقسیم ہو، وہ ڈیفرنٹ تھا۔ دیکھیے وہ یہ تھی پہلی آیت، یسألونک عن الانفال، تم سے وہ انفال جو مال ملتا ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہنا وہ صرف اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ اس کا 5واں حصہ سب نہیں، اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ انما غنمتم، یہ ہے مال غنیمت جہاں غنمتم آیا، اور وہ جو آیت تھی پہلی آیت اس میں لفظ تھا انفال، وہاں بھی لوگ ترجمہ مال غنیمت کر دیتے ہیں، دونوں کا ترجمہ یہی ہو جاتا ہے، تو پھر یہ تقسیم الگ الگ ہے۔ یہاں کا سارا اللہ رسول کے لیے جتنا ہے۔ انفال میں نے بتایا تھا کہ نفل کی جمع ہے، نفل کہتے ہیں ایکسٹرا کو، بغیر محنت کیے، بغیر جنگ کیے کوئی سرنڈر کر دیتے ہیں لوگ، یا اور کوئی گفٹس آتے ہیں، بغیر محنت کیے جو دشمن سے مال ملتا ہے وہ سب انفال ہے، نفل۔ اس میں تمہاری کوئی محنت نہیں ہوئی، یہ سب اللہ اور رسول کے لیے، مطلب یہ سب نظام کے لیے ہے، اس سسٹم کے لیے ہے۔ اب اس کو وہ خود طے کریں گے، نہ کچھ اللہ کو جا رہا ہے نہ کچھ رسول کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، سارا کا سارا ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے۔ اب وہ جہاں چاہیں اس نظام کی بہتری کے لیے خرچ کریں، اس میں قید نہیں ہے کہ کس کس کو، یتیموں مسکینوں انہی کو جائے، اس نظام کی بہتری کے لیے وہ جہاں چاہیں مناسب اسے خرچ کریں۔ ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا جو لوگ میدان جنگ میں گئے تھے۔ یہ ہے انفال۔ اور یہ مال غنیمت جو ہے، یہ آج کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 41 41 میں مال غنیمت کا کہا کہ 1/5 جو ہے وہ اس نظام پر خرچ ہوگا، اور جیسے بھی تقسیم کریں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب برابر کے حصے، جہاں جیسی ضرورت ہو۔ ہیڈ گنا دیے، ان ہیڈز میں جائے گا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر، ان ہیڈ سے باہر نہیں جائے گا، اور ان ہیڈ سے باہر کچھ حصہ
جا سکتا ہے جب کہا اللہ اور رسول، وہ اور جہاں وہ مناسب سمجھیں، رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جو اسٹیٹ کا امیر ہو، جو صحیح اسلامی اسٹیٹ کا، تو وہ اگر کچھ حصہ کہیں اور خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے ہیڈ گنا دیے تھے، یہ تو جنگ کی صورت میں ہے، حالت امن میں جتنا کماتے ہیں اس میں سے ایک حصہ مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن نے اس کے ہیڈ گنا دیے کہ بس یہ ہیڈز ہیں، ان کے باہر نہیں جائے گا، زکوٰۃ ہر جگہ نہیں لگے گی، ہر بھلائی کے کام کو یہ ہو کہ اس کے اندر یہ زکوٰۃ سے ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے یہاں پر بھی ہیڈز گنائے گئے ہیں، لیکن یہ مارجن ہے کہ اس نظام کے جو امیر ہیں وہ بھی کچھ حصہ کہیں اور بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ 20% یعنی 5واں حصہ ان ہیڈز میں خرچ ہوگا، باقی 80% ان لوگوں کو جنہوں نے جنگ کی، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ جس نے جتنا لوٹ لیا وہ اس کا ہو گیا۔ زمانے جاہلیت میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا، اور ان کا موٹیویشن ہی یہ ہوتا تھا جنگ کرنے کے لیے کہ جان کی بازی لگا دیں گے، پھر بہت سا مال ملے گا، اس کی لوٹ ہوگی، جس کے جتنا ہاتھ آ جائے وہ اس کا ہوگا۔ تو یہ بھی سسٹم بدلا، جنگ بدر سے ہی بدلا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ کے جو ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، جو خلیفہ ہیں، وہ جو 80% ہے وہ بھی ان کے اندر وہ تقسیم کریں گے فوجیوں کے اندر کہ کس کو کتنا کیسے دیا جائے، اس کے اندر سے جنگ کا نقطہ نظر ہی بدلا ہے۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، ہمیں جو کچھ ویدوں میں ملتا ہے، وہاں تو بہت بڑی تعداد میں جو منتر ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ ہم دشمن کا مال لوٹ کر لائیں، ہم گائیں لوٹ کر لائیں، ہم گھوڑے لوٹ کر لائیں، ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون دیں، دولت ملے گی۔ یہ تذکرے خوب اچھے طریقے سے، پرپس، مقصد جنگ کیوں ہو، تو یہ بہت بڑی تعداد میں منتر ہیں وہاں پر۔ اس سے الگ کہ میں اس کا ذکر یہاں نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ جو تمہارے ہاتھ آ جائیں میدان جنگ میں، ان کے ساتھ سلوک کیا کرو، مقصد کیا تھا، بات اس کی ہو رہی ہے۔ وہ سلوک میں بھی بہت بھیانک چیزیں ہیں وہاں، کوڈ آف کنڈکٹ اور ضابطۂ اخلاق جیسے اسلام نے دیا ہے، اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی، ماڈرن ڈے تک بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج کے دور کے جو وارفیئر ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے، اس سے بھی سپیریئر ہے، اس سے بہتر۔ لیکن جو مقصد ہے کہ جنگ کا مقصد کیا ہو، تو اس میں یہ تمنائیں ہیں ان سینکڑوں منتروں کے اندر کہ ہم جائیں جنگ کریں تو یہ سامان لوٹ کر لائیں اور ہماری دولت بہت بڑھ جائے۔ یہ تھا مقصد، دولت حاصل کرنا، زمین حاصل کرنا، لوگوں کو غلام بنانا۔ ہمیں گیتا میں ملتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ بہت سے لوگ، اکثریت گیتا اتنی زیادہ پاپولر ہو گئی ہے، اس کا تذکرہ اتنا آتا ہے کہ اکثر لوگ گیتا سے واقف ہیں۔ شری کرشن جو ہے میدان جنگ پر ہے، ایک طرف کورو کی فوجیں ہیں، شری کرشن پانڈو کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہاں پر ارجن سے ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ اس کے اندر بہت سے فلسفے ہیں، ارجن سوال کرتے ہیں، وہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے، اور شری کرشن ان کو لڑنے کے لیے ابھارتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے، مقصد بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے جنگ کا۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں ملتا ہے ایک اچھا مقصد ہے، اس پر بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ حق کے لیے جنگ ہو، یہ ست کے لیے ہو جو جنگ ہے۔ یہ ہٹنا چاہتا ہے کہ ست کے لیے تمہیں لڑنا ہے، لڑنا ضروری ہے، یہ تو بہت اچھا ہے یا مناسب ہے۔ لیکن گیتا ہی کا جو پس منظر ہے، یہ جنگ کیوں ہو رہی تھی، چھڑی ہی کیوں تھی، جس پر آنے کے بعد شری کرشن نے کہا کہ تمہیں حق کے لیے لڑنا ہے، یہ ست کے لیے لڑنا ہے۔ گیتا اپنے آپ میں الگ سے گرنتھ مشہور ہو گیا ہے، لیکن گیتا اصل میں مہابھارت کا ایک حصہ ہے۔ مہابھارت کے اندر بہت سے پرو ہیں، اس کو جو ڈیوائیڈ کیا گیا پرووں میں، اس میں سے ایک پرو کا نام ہے بھیشم پرو۔ بھیشم پرو کے جو 18 ادھیائے ہیں وہ گیتا ہے، لفظ بلفظ، اس میں سے نکال کے الگ سے ایک گرنتھ چھاپ دیا گیا ہو، تو مہابھارت کا ایک حصہ ہے۔
اب وہاں ہمیں پوری تفصیل ملتی ہے کہ وہ یہ جنگ کی نوبت کیوں آئی، جنگ کیوں ہونے جا رہی تھی۔ پانڈو اور کورو میں جوا ہوا، جوئے میں پانڈو ہار گئے، دولت ساری ہار گئے، پھر انہوں نے اپنا راج پاٹ جو ہے وہ داؤں پر لگا دیا جب پیسے ختم ہو گئے۔ تو ہمیں یہاں بھی قصے ملتے ہیں جواریوں کے، ایسے مال ختم ہو جاتا ہے تو کچھ اور داؤں پہ لگا دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنا جو ان کا حصہ تھا راج پاٹ میں، اس لیے کہ یہ کزنس تھے پانڈو اور کورو، تو راج میں ان کا بھی حصہ تھا، انہوں نے اپنا راج بھی داؤں پر لگا دیا، پھر ہار گئے، اب راج گیا۔ پھر اپنی بیوی کو داؤں پر لگا دیا، پانچوں کی ایک مشترکہ کمبائنڈ ایک بیوی تھی، ان کو بھی داؤں پر لگا دیا، اسے بھی ہار گئے۔ اب یہ ہے پس منظر۔ اس کے بعد یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، اب شری کرشن جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ نہیں تمہیں حق کے لیے لڑنا ہے۔ پھر بات اگر اس پس منظر کو لے لیں کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی تھی جو مہا بھارت کہلائی، شری کرشن کی تعلیمات تو وہاں پر بہت اچھی ہیں، فلسفہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ ست کیا تھا اور یہ حق کیا تھا جو جوئے میں وہ ہارے تھے؟ جوئے میں بیوی کو ہارے، جوئے میں راج گدی ہارے، اور اس کے بعد نہیں لڑنا چاہتے تھے کہ بھئی ہم چلے جائیں گے، ہار گئے نا تو اس سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے۔ تو ان کا نہیں، اب تمہیں لڑنا ہے اپنے حق کے لیے، تو ست کے لیے لڑنا ہے، یہ تو آ گئی بات اور یہ اچھی ہے، لیکن وہ ست تھا کیا پس منظر میں، یہ ہے جو گیتا میں نہیں ہے، لیکن گیتا کا بیک گراؤنڈ یہ ہے جو مہا بھارت کے اندر ہے۔ جوڈائزم کے اندر جو جنگیں ہوتی تھیں وہ عام طور سے دو طرح کی جنگیں ہیں۔ ایک جنگ تو وہ تھی کہ جو اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے لڑتے تھے کہ جس کو ان کے مطابق یا موجودہ توریت کے مطابق اللہ نے ان کو میراث میں دے دیا تھا، یہ تمہاری ہے، تو وہ اب وہ ان کے قبضے میں نہیں تھی تو غلامی میں چلے آ رہے تھے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ۔ حضرت موسیٰ کے دور میں وہ جنگ تو پیش نہیں ہے، آگے بڑھتے گئے، پھر حضرت موسیٰ کی تشریف لے جانے کے بعد پھر جنگ ہوئی، اس علاقے کو حاصل کیا۔ تو ایک تو وہ حصہ تھا جس کے لیے جنگ کی انہوں نے، جس کو ان کے مطابق یا یہودی قانون کے مطابق اللہ نے ان کو لیے لکھ دیا تھا، ان کو میراث ان کی تھی، ان کا حق تھا کہ یہ تمہیں لینا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ ایک اس کے علاوہ بھی جنگیں تھیں علاقے جیتنے والی، ان دونوں میں قوانین میں فرق ہے۔ وہ جو میراث والی ہے وہاں پر تو یہ ہے کہ جاؤ تو پہلے ان کو آفر کرو کہ صلح کا آفر دو، وہ نہیں مانے تو جنگ کرو، اور کچھ اور ضابطے اور قاعدے قانون ہیں کہ بہرحال مال وال تو سب چیزیں تمہاری ہوں گی جو جیتو گے تو، لیکن وہاں پر وہ جو میراث میں نہیں دیے ان لوگوں سے جب جنگ کرو تو بالکل ہی تہس نہس کر دو اور برباد کر دو اور سب کچھ لوٹ لو، وہاں ان کے کھیتیوں کو بھی جلا دو، ان کے باغوں کو بھی جلا دو، ان کی عورتوں پر قبضہ کر لو، ان کے مردوں کو سب کو قتل کر دینا، عورتوں کو باقی رکھنا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو آج جو وہ حصہ کہلاتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر جنگوں سے متعلق۔ عیسائیت میں ہم اگر کہیں، عیسائیت اگر ہم اسے مانیں کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بعد، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو جنگیں ملتی ہیں، اب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ جو آتا ہے اس میں جنگوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اگر عیسائیت اسے مانے، یعنی جو کچھ حضرت عیسیٰ کے ذریعے ملا اور اس کے بعد کا حصہ۔ اس میں ایک بات تو انہوں نے بہت واضح طور پر حضرت عیسیٰ نے کہی ہے، اس کا حوالہ ہے متی کی انجیل، گاسپل آف سینٹ میتھیو چیپٹر 5 ورس 17۔ وہ یہ ہے کہ شریعت پرانی باقی رہے گی۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ اس کے اندر شریعت والا حصہ نہیں ہے، اخلاقی تعلیمات ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ذریعے جو 4 انجیلیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ آئی تھیں، حضرت عیسیٰ کی تو ایک انجیل ہوئی، 4 کیسے ہو جائیں گی؟ بعد کے دور کے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں یا جو روایات مختلف ملی ان کی وجہ سے، اس میں ان کے اپنے ذہن بھی ہیں شامل اس کے اندر۔ بہرحال یہ 4 وہ ہیں جو اپنے اپنے، یعنی ان چاروں نے اپنے اپنے خیال میں جو کچھ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا وہ اکٹھا کر کے دیا ہے،
تو اس وقت جو ہمیں 4 انجیلیں ملتی ہیں اس کے اندر جنگ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے اس کے اندر 5:17 کے اندر گاسپل آف سینٹ میتھیو میں کہ شریعت کو میں منسوخ کرنے نہیں آیا، میں اس پر عمل کرانے آیا ہوں. I have not come to repeal the law but I have come to fulfill the law. اور جو پچھلی شریعت ہے اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، یعنی وہ شریعت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی. موجودہ عیسائی یہ کرتے ہیں بات کو، سینٹ پال آئے انہوں نے سب کچھ وہ شریعت وغیرہ منسوخ کر دی، حضرت عیسیٰ کی تعلیم بھی منسوخ کر دی جو انہوں نے کہی تھی، اور ان کا پچھلی شریعت منسوخ. اب اگر اسے مانے کہ عیسائیت کی تعلیم میں وہ لیا جائے گا جنگ کی، تو وہ چیزیں ہیں جو یہودی کی، لیکن باقی سب شریعت کی چیزیں انہوں نے نہیں لیں. حضرت عیسیٰ جس دور میں آئے وہ غلامی کا دور تھا، رومیوں کی حکومت تھی، اکثریت تو وہاں پر یہودیوں ہی کی تھی جن کے بیچ میں حضرت عیسیٰ آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، لیکن وہاں رومنس کی حکومت تھی جو مشرک تھے. یہ بات کو ان لوگوں نے بہت بعد میں، حضرت عیسیٰ کے بعد میں عیسائیت قبول کی تھی رومنس نے، ان کی حکومت تھی. اور حضرت عیسیٰ کل 3 سال رہے، تو ان کی ساری تعلیم اخلاقی تعلیم تھی، یعنی بہت وہ مصلحت کے ساتھ میں لوگوں کو نکال کر لے کر جا رہے تھے، حکمت کے ساتھ میں. یہودی آ کے سوال کرتے تھے بتاؤ ٹیکس دینا جائز ہے نہیں ہے اس حکومت کو، مشرک حکومت کو، ہم ان کو ٹیکس دیں یا نہیں دیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ دکھاؤ ٹیکس روپیہ نکال کر دکھاؤ، تمہارے پاس ہے کوئی؟ انہوں نے نکالا سکہ، اس پہ تصویر کس کی ہے؟ ان کا اس کی قیصر کی، سیزر کی، یعنی اس کے جو وہاں کا کنگ تھا رومنس کا. تو انہوں نے کہا یہ تو پھر ان کا ہے، یہ مال جو اسے دو، اور جو خدا کا ہے وہ اسے خدا کو دینا، یہ مال اس کا ہے. تو یہ بہت حکمت کے ساتھ میں وہ لوگوں کو نکال کر کے، اب وہاں پر یہودی جو ہیں وہ ان کے اوپر چارج لگاتے، ان کے خلاف ہر وقت سازش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے کہ دیکھو یہ مشرک حکومت کہتا ہے کہ دو، لیکن کسی جگہ کوئی کلیش نہیں آنے دیا انہوں نے موجودہ حکومت سے، ذرا سا بھی. اس میں بڑا ٹریپ کیا جاتا تھا انہیں، اس لیے کہ وہ یہ لوگ دبے کچلے تھے، اور اس کے اندر یہودیوں کی سازشیں تھیں، اور اس میں یہ ایک اخلاقی تعلیمات جو ہے اسے لے کر چل رہے تھے. تمہارے کوئی ایک تھپڑ مارے دوسرا گال بھی آگے کر دینا، تمہیں کوئی اپنا اگر چھوٹی سی چیز دے دے تو تم سے اگر چھینے تو تم باقی بھی اسے ہی دے دینا، یعنی یہ تعلیمات تھی ان کی. تو جنگ کا تو وہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یا ہو بھی نہیں سکتا. اور اسی دوران کے اندر، اسی مغلوبی یعنی وہ ان کے دبے ہونے کے دوران ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اٹھا لیے گئے. یہ لوگ صلیب پر لے گئے، اللہ نے بچایا، حضرت عیسیٰ کو رفع کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا. تو وہاں پر جنگ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اگر حضرت عیسیٰ کی بات مانی جائے تو پھر وہ شریعت ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ نے تو تعلیم یہ دی تھی، کوئی جنگ کی تعلیم نہیں تھی، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خون عیسائیوں نے بہایا، دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں عیسائیوں نے کی تاریخ کے اندر، بہت بھیانک جنگیں اب تک ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہم اسے عیسائی نہ کہیں، لیکن ان کے مذہب تو عیسائی ہی ہیں. جیسے مسلم میجورٹی کنٹریز جو ان کو ہم کہیں کہ یہی تھوپا جاتا ہے نا اسلام، یہ مسلمانوں کی حکومت ہے تو یہ جو کچھ کرتی ہے اسلام جو کچھ کہتا ہے وہ یہ کر رہی ہیں. تو پھر اگر اسی بات کو مانا جائے تو پھر یہ جو کچھ دنیا کے اندر مار دھاڑ کر رہے ہیں، وہ بمباری کر رے ہیں امریکہ اور دوسرے ممالک، وہ جو کم سے کم ویسٹرن، ہم اسے سوویت یونین کو، کمیونسٹوں کو چھوڑ دیں، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم کہیں یہ عیسائی کر رہے ہیں. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تو ایک عیسائی نے کیا. بہرحال جنگیں جو عیسائیت کو ماننے والوں، عیسائی اکثریت کے ملکوں نے دنیا میں سب سے زیادہ خون بہایا ہے. بودھوں نے بہت خون ریزی کی، اب بھی کر رہے ہیں. جنگوں کے معاملے میں یہاں میانمار کے اندر جو کوئی زیادتیاں اور ظلم یہ سب کیے، کچھ جنگیں بھی لڑیں، وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں جنگ کا ذرا سا بھی ان کی اہنسا کے اندر. یہ تھا جہاں پر جنگوں کا ذکر ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا وہاں پر مال پر قبضے کے لیے اور جیت کر لانے کے لیے. اور جہاں نہیں ہے تصور وہاں بھی وہ جنگیں کرتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو غلام بنائیں اور ان کی دولت جو ہے اس کو کیپچر کر لیں. پہلے تو دولت کی بات یہی ہوتی تھی، بہت اینشنٹ ٹائم میں تو گائے اور گھوڑے اور سونا. اب دولت کی بات خالی یہ روپیہ پیسہ یا یہ مال سامنے کا نہیں ہے، بلکہ دولت کی بات وہ بھی جو زمین کے اندر خزانے ہیں،
اس ملک کے جو ریسورسز ہیں فینس ان کے اوپر قبضہ. اب جنگیں اس کے لیے ہوتی ہیں اور ملکوں کے اوپر قبضے کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. آج کے دور کے اندر اسلام نے جو کچھ دیا تھا بہت واضح کیا تھا قرآن نے کہ تم اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے جنگ نہیں کر سکتے. کہیں پر قرآن اس کی اجازت کسی جگہ پر قرآن نے نہیں دی ہے. اس کے لیے تم جنگ نہیں کر سکتے. تم جنگ جو ہے وہ اپنا اسٹیٹ کے ایکسپینشن کے لیے نہیں کر سکتے کہ اب آگے اب اور علاقہ جو ہے وہ جیت کر لائیں. کیا مسلمانوں نے, لیکن جب تک آئیڈیل دور رہا اس وقت تک یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوئی. ہاں کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے, وہیں کے لوگ اگر احتجاج کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے جنگیں ہوئیں. جنگ کا بالکل ایک الگ فلسفہ ہے. تو جنگ مال جیت کر لانے کے لیے نہیں ہے. چاہے لوگوں کو, اب جنہوں نے بہت محنت کی تو ان کو کچھ حصہ دیا گیا, اسٹیٹ نے دیا, قرآن نے رکھا ہو کہ, لیکن جنگ کا مقصد یہ نہیں ہے. جنگ کا مقصد جنگ نظام کے لیے اور اللہ کے رسول کا جہاں حکم ہو وہاں تمہیں جنگ کرنی ہے, اس جگہ تمہیں جنگ کرنی ہے. اور یہ لالچ نہیں, مال کی لالچ جو ہے اس کے اندر نہیں. تو یہ مقصد جو ہے وہ بالکل ایک الگ نکل کر آ رہا ہے اسلامی جنگ کا. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, مسلمانوں کی ہسٹری میں بھی جنگ جو ہے وہ علاقے جیتنے کے لیے بھی ہوئی. اس میں یہ پس منظر ذہن کے اندر رہنا چاہیے. اور اس میں یہ اور بتا دوں میں آپ کو, اس ٹاپک کے اوپر پچھلے اس کمپیریزن کے اوپر, اس تقابل کے اوپر کہ سب سے زیادہ مطلب الگ الگ مذہبوں کے اندر جنگ کا مقصد کیا تھا, اس پر سب سے زیادہ کمپریہنسو, سب سے زیادہ جامع, سب سے زیادہ تفصیلی کتاب مولانا مودودی نے لکھی ہے, الجہاد فی الاسلام. یہ ان کی سب سے پہلی کتاب تھی. کم عمر تھے, نوجوان تھے, ایسی شاید 23-22 سال کے. تو اس وقت سوامی شدھانند کا مرڈر ہوا تھا تو پورے ملک میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا. وہ شدھی کی تحریک چلا رہے تھے کہ ایک مسلمان نے ان کو قتل کر دیا, تو پورے ملک میں ایک ہنگامہ ہو گیا تھا. بہت زبردست مسلمان ہندوؤں کا ایک ٹینشن تھا. اس میں جو پروپیگنڈا چل رہا تھا اس کے بیچ میں ایک دن کہیں مولانا آزاد نے یہ خواہش ظاہر کی, جہاں بہت سے لوگ تھے, کہ کاش کوئی ایسی کتاب بھی لکھتا جس میں اسلامی نظریہ جنگ سامنے آ جاتا صحیح طریقے سے. تو انہوں نے نیت کی کہ میں لکھوں گا. جب یہ 23 ایئرس کے تھے اور یہ ان کی پہلی کتاب تھی. تو پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کی بہت تعریف کی, جو اقبال نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے بہت تعریف کی تھی اس کتاب کی. تو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ میں اس کے اس حصے سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے, اور مجھے بعض حصوں سے اختلاف ہے جس میں اسلامی طریقے جنگ یا اصول یا اس کی باتیں, لیکن بہت تفصیل سے انہوں نے اس پچھلی قوموں کے اندر اس کے حوالے دیے ہیں, ہندو مذہبی کتابوں کے بھی بہت تفصیل کے ساتھ میں, کہ جنگوں کے مقصد کیا ہوا کرتے تھے. اور اسلام نے اس کو بہت اوپر اٹھایا, بہت اونچا لے کر گیا. تو اب یہاں پر یہ حصے مقرر کیا کہ یہ اس کا نہیں ہوگا, اور پھر اسٹیٹ جو ہے وہ تمہارے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دے گی. اس میں سے 20% تو کٹ ہو جائے گا, وہ ان مدوں کے اندر جائے گا. یہ تم ایسا ہی کرو گے. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا اگر تمہارا ایمان ہے اللہ کے اوپر, اور تمہارا اس کے اوپر ایمان ہے جو ہم نے اپنے اس بندے کے اوپر اس دن نازل کیا جس دن یوم الفرقان کہا ہے, جنگ بدر کے دن کو. فرق ہو گیا, جدا ہو گئے, حق اور باطل الگ الگ ہو گیا, چیزیں کلیئر ہو کر آ گئی حق کی. تو یوم التقى الجمعان, جس دن دونوں طرف کی گروپ پارٹیاں فوجیں جو ہیں وہ ملی تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کے پاس ہر چیز کا اسٹیمیٹ ہے, اس کے کنٹرول میں ہے ہر اسٹیمیٹ. تو یہ جنگ بدر کے دن پھر یہ احکام آتا ہے, پہلی جنگ کے دن یہ احکام آتا ہے کہ تمہارا کام لوٹنا نہیں ہے, اور لوٹ کی وجہ سے جنگ کرنا نہیں. جو جانا ہے وہ اس کی شرائط ہے, کب جنگ ہوگی اور کب جنگ نہیں ہوگی. اور جنگ کے میدان میں بھی صلح کو ترجیح دی گئی اگر ان کی طرف سے آفر آ جائے. آگے آئے گا اسی صورت کے اندر. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ حوالہ دیا اس کا جنگ بدر کے ایک سین کا, کہ اسے دیکھو کہ تم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم. تم نکلے تھے مدینے کے, تم قریبی والی طرف سے ادھر سے جا رہے تھے, مدینے سے دور والے حصے پہ وہ دوسری فوجیں آ رہی تھیں, اور نیچے تم سے نیچے گھاٹی کے اندر
وہ قافلہ وہاں سے گزر گیا تھا یا قریب میں ہی تھا، جس کا ہیڈ ابو سفیان تھا، وہ شام سے آ رہا تھا اور شام سے بڑا اس کے اندر مال تھا، اس کے ساتھ کوئی بہت عامس نہیں تھے، اور اصل میں سب کے ذہنوں کے اندر یہی تھا کہ اس کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اس بار ان کو سزا دینی ہے، ان کو فائنینشیل لاس پہنچانا ہے، تو مال بھی بہت آئے گا، اس لیے جنگ کی اب یہاں پر جنگ سامنے آ گئی، ایک فوجیں آ گئی، جہاں فوجیں ان کی بڑی بھی تھی، تیاری کے ساتھ میں آئی تھیں، بہت ہتھیار تھے ان کے پاس، تعداد میں 3 گنے سے زیادہ تھے، یا 3 گنے سے زیادہ تعداد تھی۔ اب یہ حصہ جو ہے یہ ایک آزمائش آ گئی، اس کے لیے نکلے تھے، سامنے یہ فوجیں ہیں، ان سے کترا کر بچ کر نکل کے اسی پہ حملہ کریں کیا قافلے کے اوپر، یا اب ان سے لڑنا ہے؟ تو تمہارے سامنے یہ سچویشن کریٹ کر دی گئی۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، میعاد کہتے ہیں چاہے وقت یا ٹائم اور پلیس، وقت یا مقام کوئی فکس کیا جائے اس کے لیے، تو تم اگر آپس میں طے کرتے اسے کہ کس وقت وہاں پہنچے، کس حصے کے اوپر حملہ کریں، کدھر پہنچے بچ کر، یہ اگر خود ڈیسائیڈ کرتے تو بڑا تمہارے اندر اختلاف ہوتا، اگر تمہاری چوائس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ نے ایک طے کر رکھا تھا اپنا ایک امر کہ یہاں پر ہونا کیا ہے۔ تم نکلے تھے اوریجنلی صرف اس قافلے کی وجہ سے، اب اس کے بعد یہ جنگ آ رہی ہے، چوائس اللہ کو ختم کرنی تھی، اس نے کچھ طے کر رکھا تھا اور وہ پورا ہونا تھا، یہ اور اسے تم ہی ڈیسائیڈ کرتے، سچویشن وہ بن جائے گی کہ جہاں تمہیں یہی کرنا پڑے گا جو اللہ نے چاہا۔ اگر تم طے کرتے تو پھر تمہارے بڑے ڈسپیوٹ ہوتے اس میں کہ یہ نہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا کریں گے، کچھ کہتے ہیں ایسا کریں گے۔ اللہ کو اپنا کام پورا کرنا تھا۔ کیوں اللہ نے یہ چاہا؟ بہت بڑی بات ہے، یہاں بہت بڑا ایک اصول دیا ہے، بڑا زبردست، یہاں ایک اصول آ گیا کہ اللہ نے کیوں چاہا کہ نہیں اب جنگ ہی ہو جائے اور وہ قافلہ تمہارے پاس سے بچ کر نکل جائے، تمہارے ہاتھ سے نکلے اس کے لیے تھے بیسیکلی، اور اب جنگ ہی ہو جائے، اللہ نے ایسا کیوں چاہا؟ یہ ایک بہت بڑا اصول دیا ہے، اور یہ اصول پرماننٹ ہے، یہ صرف جنگ بدر کے لیے نہیں تھا، درمیان میں جہاں جہاں اصول آتے چلے جاتے ہیں کنٹیکسٹ کے اندر، پورے قرآن کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، وہ بڑے قیمتی اصول ہیں، سنہرے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، یہ اس لیے ہوا کہ جو ہلاک ہو، جو تباہ ہو، وہ دلیل کی بنیاد کے اوپر ہو، حجت پوری ہونے کے بعد ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے۔ اللہ کی مدد تو ہوگی، لیکن تم حق پر ہو، تم اس کے لیے تیاری کر رہے ہو، تمہارے دل میں بزدلی نہیں آ رہی، حق سامنے ہے، بہت کم ہو، یہ ساری چیزیں، اور اس جوش اور اپنی جان اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہو۔ اب جو ہلاک ہو وہ دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو کہ یہی اس قابل تھے جنہیں زندہ رہنے کا حق تھا، اور جو ہلاک ہوگا، جو زندہ رہے گا اور جو ہلاک ہوگا وہ اس قابل ہی تھا کہ اس کے لیے ہلاکت ہو، یہ بات ثابت ہو جائے، اس لیے وہ جنگ پیش آنا ضروری تھا۔ اگر وہ جنگ نہیں آتی تو یہ چیز کلیئر ہو کر سامنے نہیں آتی کہ سچ مچ جس کے اندر اپنے آپ کو، اپنے اندر جنہوں نے زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی تھی، زندگی کسے کہتا ہے قرآن؟ زندگی چلنے پھرنے والے لوگوں کو زندہ نہیں مانتا، یہ تو بہت مرتبہ آ چکا آپ کے سامنے کہ مردوں کی پوری بھیڑ ہے، اور اللہ اور رسول کے پاس تاکہ ان کے پاس جو کچھ ہے اس کے ذریعے تمہیں، رسول تمہیں بلا رہے ہیں اس کے ذریعے تمہیں زندہ کر دیں۔ تو زندہ ہونے کی کوالٹیز ہوں گی، زندہ کر دیں، آپ تمہیں کیسے زندہ کر دیں گے جو بھیڑ ہے؟ رسول کیسے زندہ کریں گے؟ جس طرح بلا رہے ہیں آؤ اس کے ذریعے تمہیں زندہ کر دیں، تو تمہارے سوچنے کا انداز بدل دیں گے، اس سوچنے کے انداز سے تمہاری زندگی بدلے گی، تمہارا مقصد بدل جائے گا، زندہ رہنے کا مقصد بدلے گا، تب تم اصل میں زندہ ہوگے۔ تو وہ جن کے اندر، جن کا یہ مقصد بدل جائے، وہ ان کے اندر زندہ رہنے کی اصل صلاحیت ہوتی ہے۔ اب یہ دلیل اس موقع پہ ثابت ہو جائے کہ جن کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ زندہ رہے، وہ رہے زندہ، اور وہ ہلاک ہو جائیں جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی زندہ رہنے کی۔ اب یہ دلیل سامنے آ جائے، جنگ اس لیے سامنے آ گئی۔ تو یہ اصول پرماننٹ ہے کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ اپنی جگہ، لیکن زندہ وہ رہتا ہے جو اپنے اندر زندگی کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ باقی بھیڑ مردوں کی طرح ہوتی جن کے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وقت پر بھاگ گئے۔ جو بھی چیزیں اس کی ہیں، جو اصول ہیں،
جو ضابطے دیے گئے ہیں جہاں جان دینا ہے وہاں انہیں کوئی ڈر نہیں کہ یہ تو زندگی تو آگے جا رہی ہے، جان کا کیا مطلب؟ یہ جان جا تھوڑی رہی ہے، زندگی آگے بڑھ رہی ہے، اصل زندگی سامنے آ رہی ہے۔ یہ قوتیں جہاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں، اور وہ سامنے تبھی آتا ہے جب ٹرائل ہوتا ہے، جب آزمائش آتی ہے، یہ چھٹائی تبھی ہوتی ہے۔ کہا کہ تاکہ یہ چھٹائی ہو جائے اور جن میں اصل زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں تھی وہ لوگ ہلاک ہوں، اس لیے اللہ نے وہاں پر یہ سچویشن کریٹ کر دی کہ اب جنگ ہو جائے، تم نکلے جنگ کے لیے نہیں تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے، جو ہر ایک کی سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے، وہی اصول دے رہا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، تمہیں نیند میں تمہاری ان کی تعداد بڑی کم کر کے دکھائی۔ نیند کیسی؟ کون سی نیند تھی؟ گزر چکی ہے بات اس سے پہلے کہ ان کے اوپر ایک میڈیٹیٹو سلیپ جو تھی وہ طاری ہوئی تھی، ایک مراقبہ کی کیفیت میدان جنگ کے اندر، اس میں کچھ ویژنز تھیں۔ وہ ویژن جو تھی وہ یہ تھی، اس ویژن کے اندر دشمن ان کو بہت تھوڑا نظر آیا، سب کو نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ایک کو خطاب کیا کہ تمہیں دکھا دیا کہ بہت تھوڑے سے ہیں، تمہیں کم نظر آئے، اتنے نہیں نظر آئے جتنے تھے۔ تو تمہاری اس نیند میں جو تمہارے اوپر طاری کر دی گئی تھی وہ میڈیٹیٹو سلیپ جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، تمہیں ان کی تعداد بڑی کم کر کے دکھائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر تمہیں بہت بڑی تعداد اس کے اندر دکھا دی جاتی، لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو پھر تمہارے لوگ جتنے ہیں یہ پھر ان کو بزدلی دکھاتے، وہ لڑنے نکلے نہیں تھے، ہتھیار بھی ساتھ میں نہیں تھے، تعداد بھی ان کی بہت بڑی ہے، اس سے پہلے کوئی جنگ ہوئی نہیں تھی، پہلی جنگ سامنے آ رہی تھی، تو بزدلی دکھاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، ان میں بڑی اس معاملے میں کھینچا تانی ہوتی، تنازع کہتے ہیں کھینچا تانی کو، جیسے آخری وقت ہوتا ہے نزع کہتے ہیں اسے، نزع کا وقت ہے، حالت نزع، کھینچا جا رہا ہے، کچھ جان وڈرا کی جا رہی ہے، اس سے تنازع ہے، اس سے بنا ہے کہ تمہارے اندر کھینچا تانی ہوتی معاملے میں، بزدلی دکھاتے تم۔ تو پھر دیکھیں یہاں تو تھا یہ واحد، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، ان لوگوں کو اے رسول تمہیں اگر ہم دکھا دیتے زیادہ تعداد ان کی، تو رسول تو نہیں، اب آگے جمع ہے لَفَشِلْتُمْ، تو تم سب لوگ جو تمہارے ساتھ سارے ہیں یہ بزدلی دکھاتے، اور ان کے اندر بڑی کھینچا تانی ہوتی اس معاملے کے اندر، تو اس لیے تمہیں تمہاری اس میڈیٹیٹو سلیپ کے اندر ان کی تعداد بڑی کم کر کے دکھائی، تو تم نے بھی کانفیڈنس سے بتا دیا کہ بہت کم ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اس کھینچا تانی سے، اس تنازع سے اللہ نے تمہیں محفوظ کر لیا اس شکل میں، تو کہ تمہارے درمیان تنازع نہیں، یہ اللہ کی مدد چل رہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت تھی، یہ پیچھے سے اللہ کی مدد ہے، لیکن اللہ نے جو ہے وہ تمہارے لیے سلامتی رکھی۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کیا ہے، ان کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ تو خوب اس بات کو جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اب وہ فوج مقابلے کے وقت تمہاری نگاہوں میں تو تم یہ دیکھ رہے تھے کم ہے، اب یہ چیز جو ہے وہ مینٹل اسٹیٹ میں آ گئی، لوگ چاہے زیادہ تھے بہت، ان کو کوئی بہت زیادہ نہیں لگ رہے تھے، ایک کام اور کیا انہوں نے، تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا، ارے یہ اتنے سے تھے ہی کم، تو وہاں ایکچوئل پوزیشن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ارے بڑے ذرا سے ہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی میڈیٹیٹو سلیپ ان پر طاری نہیں ہوئی تھی، تو وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ذرا سے تو ہیں اور ہتھیاروں اور اس کے سامان کے ساتھ میں نہیں ہے، تو ان کو وہ ایکچوئل پوزیشن دکھائی تم بہت کم ہو۔ اللہ چاہتا تو جیسے ان کو تھا ان کو دکھا دیتا کچھ، یہ کیوں کیا؟ تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں، ارے ذرا سے نپٹا لیں گے، جنگ ضرور ہو جائے اور ان کی ہمت بن جائے کہ کوئی، اور یہ ہمت بننے ہی کی بات تھی کہ ہمت جو ہے وہ تعداد زیادہ ہونے کو بھی دیکھ رہی ہے، ارے یہ کیا ہے، ہم ہیں تھوڑے زیادہ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک سوچنے کا انداز جو ہے جو بدلا، جو قوت آئی اس سے جو اللہ نے دی، اس قوت نے ان کو وہ بڑی تعداد بھی بڑی چھوٹی تھی ان کو محسوس کرائی، اور ان کو تو یہ کم تھے ہی کہ ان کی نظروں دیکھ رہی تھی کہ تم بہت تھوڑے سے ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بھاگ جائیں اور پھر اب جنگ ہو ضرور جائے، اللہ کو یہی منظور تھا کہ آگے کہا یہ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، دوہرا اس بات کو، تاکہ اللہ نے جو طے کر لیا تھا وہ ہو کر رہے، یہ ٹکراؤ ہو جائے، اب ہمیشہ کے لیے پھر یہ بات کچھ اصول جو ہے وہ کلیئر ہو جائے اور واضح ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے
امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں کا مطلب اسی کے قانون کو فیس کرتے ہیں جا کر, اسی کے قانون کے مطابق سارے معاملات انجام پاتے ہیں. اب ایک اور دیکھیے اسی کے متعلق آل عمران میں جنگ بدر کے متعلق ایک بات اور آئی تھی, وہ اس سے تھوڑی مختلف تھی. قد کان لکم آیۃ, تمہارے لیے اس کے اندر ایک نشانی ہے, فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, دو فوجیں تھیں آمنے سامنے, جب ان کا ٹکراؤ ہوا اس میں سے ایک فوج اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی, اور وأخرى کافرۃ, اور ایک دوسری جو تھی وہ کفر پر تھی. یرونہم مثلیہم رأی العین, وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. یرونہم, وہ ایمان لانے والوں کو دیکھ رہے تھے, مثلیہم رأی العین, ان کی نگاہیں ایسی تھی کہ وہ جتنے ہیں ان سے دگنے نظر آ رہے تھے. یہ تو سورہ آل عمران میں گزرا. اور ابھی بتایا کہ وہی ہے جنگ بدر کی بات ہے, تم ان کو کمی تھے, کمی دیکھ رہے تھے تمہیں کہ یہ کتنے سے ہیں, ان کی نگاہوں کو زیادہ کر کے نہیں دکھایا, کمی کر کے دکھایا. یہ دو ذرا سی سچویشن الگ الگ ہے. جنگ شروع ہونے تک تو پوزیشن وہی تھی کہ ان کو یہ نظر آ رہے تھے کہ یہ ہیں کتنے سے, ان کے ساتھ ساز و سامان بھی کم ہے, ہتھیار بھی کم ہے. لیکن جب مارکا چھڑا ہے تو جو خوف ان کے اوپر طاری ہوا اس سے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو دگنے ہیں. یہ ذہنی کیفیت ہے, یہ جو کر کے دکھایا, یہ ان کی اپنی ذہنی کیفیت نے دکھایا, اللہ کے قانون کے مطابق دکھایا تو کہا اللہ نے دکھایا. جب بزدلی آتی ہے تو پھر 10 لوگ ایک سے بھاگ جاتے, کہہ رہے یہ تو بڑا طاقتور ہے, یہ تو کچل دے گا, ہم میں سے 3-4 کو مار دے گا, ارے باقی 7 تو تم مار لو گے اسے, تو پتہ نہیں وہ 3 میں سے میں ہی نہیں ہوں. اب وہ بہت ہیوی نظر آتا ہے ان کو. وہ بہت, جب شروع ہوا مارکا, شروع ایسے ہوا کہ پہلے وہاں کا قاعدہ تھا, ایک نکلے ادھر سے آئے, انہوں نے کہا آؤ کوئی مقابلے کے لیے, ادھر سے گئے, ختم ہو گیا وہ لڑائی. دوسرا آیا, وہ دوسرے کو بھی ادھر سے مقابلے پہ آئے تو مار دیا. تیسرا نکل کے آیا, چیلنج کیا, ان کا تیسرا سب سے بہادر, یہاں سے گئے وہ بھی گیا. اب اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. تو یہ تو پہلے ہی ان کے 3 بہت بڑے بڑے سردار ایسے ختم ہو گئے کہ جن کا یہ تھا کہ جن کو بہت بوم تھا. اب عام جنگ شروع ہوئی. تو اس وقت بس وہ جنگ شروع ہونے کے بعد وہاں جو پوزیشن بنی تو وہ اس کے اندر ان کے دلوں پہ جو بزدلی چھائی اس میں تھا کہ تو بہت تگڑے ہیں. تو یہ زیادہ کر کے نظر آنا. اگر وہ ان کی بھی حوصلہ زیادہ اونچا ہی ہوتا تو پھر طاقت میں تو وہ زیادہ تھے, وہاں حوصلے پست ہو گئے. شروع میں جنگ ہونے تھی اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ ارے ان کو تو نمٹا لیں گے ہم, اور جنگ ہونے کے بعد بزدلی طاری ہو گئی. تو یہ مینٹل اسٹیٹ ہے, ذہنی کیفیت ہے جو ان کو دکھا رہی ہے ارے یہ بہت ہیں, اتنے سے ہم نہیں لڑ سکتے, ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں, طاقت میں بہت ہے. یہ تھی وہ بات جو وہاں پہ کہی تھی, کوئی کنٹرڈکشن نہیں, اس لیے یہاں پر آیت کا حوالہ دے کر میں نے آپ کو بتایا. آگے چلیں اے ایمان لانے والو. اب پھر ایک اصول دیا, ایمان لانے والو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ایمان لانے والو جب جنگ کی نوبت آ ہی جائے, فوج سے ٹکراؤ ہو, ثابت قدم رہنا. یہ ویسے احساس نہیں ہو کہ تم کم ہو, تو ثابت قدم رہنا. وذکروا, لیکن اتنا بھی کافی نہیں, واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کے قوانین یاد رہے, یہ یاد رہے کہ تمہاری یہ جنگ اللہ کے لیے ہے, تم میں سے جو گزر جائیں گے وہ بھی اسی کے پاس پہنچیں گے. تو یہ یاد رہے گا, تم ثابت قدم بھی رہو گے, اور تمہیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ مال کے لیے نہیں ہے, یہ اس کے اندر اگر تم بچ کر آئے تب بھی جیت تمہاری ہے, اور تمہاری جان گئی تو بھی جیت تمہاری ہی ہے. اس اسپرٹ کے ساتھ میں وذکروا اللہ کثیرا لعلکم, تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. تو میدان جنگ میں کثرت سے یاد کرنا, اللہ کا ذکر ہے نا, وہاں کوئی تسبیحیں گھمائیں گے سب لوگ جسے ذکر مانا جاتا ہے. اسے بالکل بہت اچھے طریقے سے زیادہ اس بات اللہ وہ یاد رہے کہ ہم کس کے لیے جنگ کر رہے ہیں, ہمارے اپنے فائدے کے لیے نہیں جنگ, یہ جنگ بھی اسی کے لیے ہے, اس کے قوانین کے لیے ہے, تاکہ تم فلاح پا سکو. لعلکم تفلحون. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, نظام کی جو اللہ اور رسول نے دیا ہے اس کی پوری اطاعت کرنا. ایسا نہیں ہو کہ وہاں ہر ایک اپنا اپنا موقع کے اوپر کرنے لگ جائے. فوج کا ڈسپلن ایسا نہیں ہوتا. وَلَا تَنَازَعُوا, اس کا خیال رکھنا تمہارے اندر کھینچاتانی نہیں ہو, تنازع نہیں ہو, آپس میں ڈفرینسز نہیں ہو جائیں. ٹکراؤ ہے وہاں آپس میں ڈفرینس ہے, اوپینین ہی سب کی الگ الگ ہے, ہو بھی الگ تب بھی یہ ہے کہ تم وہ نظام ٹھیک ہے, یہ بات طے ہو گئی, اسے ہی ماننا ہے.
اب ایسے ہی چلنا ہے چاہے ہماری رائے الگ تھی. تو یہ تنازع تمہارے اندر نہیں ہو جائیں. فتفشلوا، اگر تنازع ہوئے تو بزدلی آ جائے گی، پھر دل کے اندر طاقت نہیں بچے گی. وتذهب ريحكم، وہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہنا. ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ کا نظام ہمیشہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، ڈٹ جانے والے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہوتی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اس حالت میں گھر سے نکلے بطروں، بڑے اتراتے ہوئے، رِعَاءَ النَّاسِ، اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے لوگوں کو جب نکلے تھے اپنے یہاں سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے سے ہٹانے اور روکنے کے لیے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور وہ اللہ ان کے جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ ان سب کو سراؤنڈ کیے ہوئے اپنے احاطے کے اندر لیے ہوئے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا سجا کر دکھایا، خوشنما کر کے ان کو دکھایا، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ شیطان نے انہیں دکھایا. وقال، اور یہ کہا ان سے، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج دنیا کے انسانوں کے اندر تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. یہ شیطان نے ان سے وعدہ کیا، یہ کہا ان سے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں چل رہا ہوں ساتھ میں تمہارے، میں بالکل تمہارے پاس ہوں، یہ شیطان نے ان سے کہا. پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، فلما ترات الفئتان نکص علی عقبیہ، پھر پیٹ پھیر کر بھاگا. وقال انی بریء منکم، کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں تم سے. یہ کیا سین چل رہا ہے؟ جیسے کہ وہ خود لڑ رہا تھا ایک شیطان وہاں پر، آ کے کہا کہ میں ساتھ میں ہوں، چلو جیت تمہاری ہوگی، آج تم سے کوئی نہیں جیت سکتا. اور جب جنگ شروع ہو گئی تو بھاگا، پیٹ پھیر کر بھاگا اور کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. قال انی بریء منکم، کوئی شیطان لڑ رہا تھا وہاں پر. اس پر ذرا سا سمجھنے کی بات ہے، آگے پہلے آیت پوری کر لیں. انی ارا، یہ کہتا ہوا بھاگا، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو مجھے نظر آئے تم نہیں دیکھ رہے، میں اس لیے بھاگ رہا ہوں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں. اللہ شدید العقاب، بڑی سخت مار پڑے گی اللہ کی، اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے. اور یہ کہتا ہوا شیطان بھاگا. جب جنگ شروع ہو گئی، جنگ سے پہلے وہ سب کو، اب ہمارے یہاں جو تفسیروں میں آتی ہے جو چیز کثرت سے، اس کے اب سین تو ایسے ہی چل رہا ہے نا کہ خود جنگ میں شریک تھا اور ان کو سب کی ہمت بڑھا رہا تھا، اس کے بعد بھاگ لیا تم دبا کے، اور کہا کہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا یہاں کون ہے، یہاں تو 1000 فرشتے ہیں، تو اب تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، میں بھاگا، تم سے کوئی تعلق نہیں میرا. ہمارے یہاں تفسیروں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ پکڑ لیا اس شیطان کو ایک صحابی نے جو بھاگ رہا تھا. اس نے پہلے ہمت دلائی تھی. جنہیں پکڑ لیا وہ حضرت سراقہ کی شکل میں تھا. بات کو ایمان لائے، یہ سراقہ وہ ہیں جو جب ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور سے نکل کر چل دیے تھے، آگے ڈھونڈائی چل رہی تھی، اس میں یہ پہنچ گیا دیکھتا ہوا، کچھ مخبروں نے اطلاع دے دی تھی، انعام تھا، پرائز تھا، تو وہ پھر مطلب نہیں پہنچ سکا وہاں تک. اونٹ لڑکھڑانے لگا، اونٹ کے پاؤں دھسنے لگے. وہ آخر اسے احساس ہوا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ان کا، اور اس کو یہ بھی احساس ہوا ان کے ساتھ بڑی پاور ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دی اور کہا لکھ کر دے دی یہ امان، مجھے لکھ کر دے دی، اور کہا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، میں یہ دیکھ رہا ہوں. لوٹ آیا، بات کو ایمان لایا. اس وقت تو اوپن ایمان بھی نہیں لایا تھا. یہ سراقہ جو تھا، اب ہماری تفسیروں میں یہ تھا شیطان ان کے بھیس میں تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ تھے الگ قبیلے کے سراقہ، اب میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. اور عین موقع پہ بھاگا کہ تم وہ نہیں دیکھ، وہ تھا اصل میں شیطان ان کے حلیے میں تھا. تو یہ جو سارا یہ افسانہ جو ہے اس طرح کا کہ آیا ان کو کیا ان سے کہا، شیطان کیسے بات کرتا ہے، شیطان نے خوشنما کر کے کیسے دکھائے، اور جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے. قرآن میں مثالیں موجود ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور پھر اس کے بعد ان امتوں کے اوپر سختیاں آئیں تو ذرا تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں. جب رسول آتے تھے، فلولا اذ جاءہم باسنا، جب ہماری طرف سے سختیاں آئی، تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ دل نرم ہوتے ان کے، ولیکن قسد قلوبہم، دل تو ان کے اور سخت ہو گئے. اب آگے ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شیطان وہ جو کچھ عمل کرتے تھے ان کاموں کو اور خوشنما بنا کر، مزین کر کے، سجا کر انہیں دکھاتا تھا. اب یہاں پہ کہیں سراقہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے. شیطان کا دکھانا کیا تھا؟ ان کے اپنے احساسات تھے کہ اپنے عمل زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں، یہ ہے شیطان جیسے پیش کر رہا ہے. وہاں کوئی نہیں ہے کہ شیطان کسی صحابی کے بھیس میں آ کے وہاں پہ کچھ کر رہا تھا.
یہ قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ، میں نے صرف ایک حوالہ دیا. حضرت آدم علیہ السلام شروع کیا، بہت تفصیل سے وہ درس لیا ہے میں نے، جہاں آدم و حوا اور ابلیس کا قصہ ہے. اس میں یہ آیا کہ جب وہ پہنچ گئے وہاں، شیطان کو تو دھتکار دیا گیا، اس نے نافرمانی کی تھی. اب حضرت آدم اور ان سے کہا ان کی زوجہ سے کہ تم جاؤ جنت میں رہو، تم دونوں جا کے جنت میں رہو، اور بس اس کا خیال رکھنا کہ تمہیں کسی خاص شجرے سے منع کر دیا اس کے قریب مت جانا، اور باقی رہو کھاؤ پیو. اب یہ پہنچ گیا شیطان، بیکار آئے، تمہیں کیوں روکا ہے، تمہیں تو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی اگر اسے تم اس شجرے کو چکھ لیتے تو. وقاسمہما، قسم کھائی ان دونوں سے، انی لکما لمن الناصحین، تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں. یہ قسم کھا کر کہا. یہ کس بھیس میں آیا تھا؟ یہ عیسائیت کہتی ہے کہ سانپ بن کے گھس گیا تھا. اس کے جنت کے داروغہ کو ڈاش دے کر سانپ کے بھیس میں گھس گیا اندر، اور وہاں جا کے بہکایا. اس افسانے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کہتا ہے وسوسوں کے ذریعے آتا ہے، وہ چاہے وہ ہو چاہے نہیں ہو. تمہارے ذہن میں جو وسوسے چل رہے ہیں شیطان کی وجہ سے ہیں. تو یہ بہت تفصیل سے درس آ چکا ہے. اس نے قسم کیسے کھائی، وہ وہاں نہیں موجود ہے فزیکلی. اور سیدھی سی بات ہے، اس سے پہلے دھتکارا جا چکا ہے. اللہ نے کہا بھاگ یہاں سے دھتکارے ہوئے، میرے سامنے اکڑتا ہے. تو جب جس کو اللہ نے نکال دیا وہ کوئی بھیس بدل کے نہیں گھس سکتا. اللہ نے نکال دیا تھا نا، تو اس کے بعد وہ بھیس بدل کر گھس جائے. یہ چیزیں بائبل میں ہیں، یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. یہ اس طرح کے افسانے بعض روایات میں مسلمانوں کی بھی ہیں لیکن قرآن میں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وسوسے کے راستے آتا ہے. کہا اسی بات کو وقاسمہما کو، وسوسے ڈالے تھے ان دونوں کے دل میں. دوسری جگہ اسے کہا، یعنی یہ قوت دی ہوئی ہے کہ دماغ یہ ٹرائل کے لیے جو انسانوں کے، کہ ان کو طرح طرح کے خیالات ہیں ان کے اپنے اندر سے آ رہے ہیں، اس لیے کہ اسٹرینتھ، ایمانی اسٹرینتھ کم ہے. یہ ہے شیطان کا وسوسہ ڈالنا. تو قاسمہما کا مطلب وہ خود اپنے آپ سے قسم کھا رہے تھے کہ ہم تو بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. تھا شیطان کے زیر اثر. تو یہ ایسا تھا کہ شیطان ان سے قسمیں کھا رہا ہے. وہ ایسا نہیں کہ وہاں پہنچ گیا کسی کے بھیس میں. تو وہ نہ سانپ کے بھیس میں پہنچ رہا ہے کہیں پر، اور نہ شیطان وہاں جنگ بدر کے میدان میں ان کے سراقہ کے بھیس کے اندر آ رہا ہے. یہ ہم پورا ایک جگہ تھوڑی، بہت سی جگہ. یہ اور ایک دیکھ لیجیے مثال سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 64. یہ بالکل ایسا سین ہے جیسے سچ مچ کوئی کچھ کر رہا ہے. بالکل وہاں پر اللہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو آپس میں جو اس نے جو اکڑ دکھائی، تو اس نے کہا مجھے اجازت دے دیجئے. ویسے نہیں کر سکتا، اس نے کہا آپ اجازت دے دیجئے کہ میں ان کو بہکاؤں. تو اللہ نے فرمایا فاستفزز من استطعت منہم بصوتک، جن کو چاہے تو اپنی آواز سے بہکا لے اگر کوئی تیرے بس میں آ جائیں تو. واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور ان کے اوپر اپنے سوار چڑھا کے لا، ان کے اوپر ان کی پیدل فوج چڑھا کے لیا. اب یہ بالکل فزیکل مادی جیسا بیان ہے کہ اللہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اپنی فوج چڑھا دے. اپنے گھوڑے بھی لیا، اپنے پیدل فوج بھی لیا، ان کے اوپر چڑھا دینا، سب چھوٹ دے دی تجھے. اور یہ آیت چل رہی ہے وشارکہم فی الاموال والاولاد، ان کی اولاد اور مال میں شرکت کر لے. اولاد میں کیسے شرکت کر لے؟ بات اسے سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. ایک تمثیلی بیان ہے پورا. والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، خوب وعدے کر ان سے، لیکن جتنے شیطان وعدے کرتا ہے وہ صرف دھوکے ہوتے ہیں. اسے سمجھ لو. تو یہ وعدے زمانے نہیں کرتا، تمہارے کانوں کو آواز نہیں آتی، تمہارے اوپر اپنی فوجیں چڑھا کر لاتا ہے. تو یہ تمثیلی بیان ہے کہ تمہیں پوری طاقت دے دی، تمہیں پوری اجازت دے دی کہ تم پورے حملے کر لو. جیسے فوجیں حملے کر لی، کبھی انڈیویجول کر لینا، کبھی فوج کی طرح کا کر لینا حملہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان انسانوں کے اوپر اللہ نے اجازت دے دی تو اب گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر آتا ہے، پیدل چلتا ہوا آتا ہے، آ کے بیٹھ کے وعدے کرتا ہے. دھوکے دینے والے ان کی مال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے. یہ سارا تمثیلی بیان ہے. یہ بہت آخری درجے کی میں نے آپ کو مثال دی. تو پھر یہ شیطان جو وہاں پر تھا یہ کسی کے بھیس ویس میں نہیں تھا. یہ شیطان نے وہاں پہ کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یہ ان کے دلوں نے، ان کے اپنے دلوں کی اپنی کیفیت ہو گئی تھی کہ یہاں اب بزدلی سے بھاگنے والی جو اپنی کیفیت تھی شیطان کی وجہ سے، شیطان نے جو کچھ ان کے ساتھ، مطلب جو ان کے دلوں کے اندر جو بزدلی چھائی تھی، تو ان کا شیطان جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ہمارا ہار جو ہے وہ یقینی ہے،
یہ ایسا نہیں ہے یہ اتنے سے نہیں نہتے، ان کے ساتھ تو کوئی بڑی اور فوج ہے. یہ ساری چیزیں ان کے اپنے نفسیات کی تھیں. جس کو کہا کہ شیطان ان سے یہ کہہ رہا تھا اور کہ میں جو جا رہا ہوں پیٹ پھیر کر بھاگا، تو ان کی ہمت پیٹ پھیر کر بھاگی. یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. جب چلے تھے مدینے سے تو منافقین جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہتے تھے، وہاں سے مدینے سے چلے تھے اور اس کے بعد پھر وہاں مدینے خبریں آ رہی تھیں، خبریں وہاں پر آ رہی تھیں کہ یہ تو ٹکراؤ ہو گیا. تو منافقین یہ کہتے تھے کہ جن کے دلوں میں روگ تھا کہ اس دین نے برباد کر رکھا ہے ان کو، یہ جس دین کو مانتے ہیں. یہ منافقوں کا ہوتا ہے طرز عمل. گھر والے جو ایک کوئی نکلتا ہے کہ دین کے معاملے کہ یہ ارے بھائی اپنا دھندا کرتے سب کچھ کرتے، نمازیں بھی پڑھ لیتے، یہ دین نے برباد کر دیا انہیں. تو یہ طرز عمل ہے منافقوں کا. وہ کہتے تھے کہ ان کے دین نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا اس لیے بالکل بیکار ہو گئے، اب یہ تباہ کر کے رہیں گے اپنے آپ کو. تو یہ کہتے تھے منافق ان سے. اور لیکن اصل بات کیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا، اسے کہتے ہیں توکل. اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دینا. اپنا سب کام کرنے کے بعد وکیل کو آپ کیس دیتے ہیں تو خالی وکالت نامے پہ سائن نہیں کرتے. وہ جتنے آپ سے کہتا ہے کہ یہ اتنے ڈاکومنٹس یہ چیزیں اور پرووائڈ کریے، جب یہ دے دیا اب عدالت میں وہ چلتا ہے، آپ نہیں کرتے ہیں بات، اب سارے کام وہ کرتا ہے. یہ ہے وکیل بنانا. اور یہی ہے توکل کہ جس نے اللہ پر توکل کر لیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا. اپنے کام سارے پورے کرنے کے بعد جو اس نے کہا تھا اب جو کچھ ہوگا وہ سنبھال لے گا. فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم. تو تم نے اس کو وکیل بنایا ہے، وہ مکمل طاقت والا ہے اور طاقت کے ساتھ حکمت والا بھی ہے. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انہیں کہنے دو کہ یہ دین جو ہے برباد کر دے گا انہیں، ان کے اوپر دین کا غلبہ ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. تم نے اللہ کو وکیل بنایا ہے تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ بڑے طاقتور کو تم نے وکیل بنایا ہے اور بڑے حکمت والے کو وکیل بنایا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. تم کاش اس سین کو دیکھتے جب ان کی یہ جو کفر کرنے والے ہیں، جب ان کی جانیں کھینچی جاتی، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ملائکہ اور فرشتے جو ہیں ان کے چہروں پہ بھی خوب مارتے ہیں، بڑی پٹائی لگاتے ہیں، اور ان کی پیٹھوں پہ بھی خوب کوڑے برساتے ہیں. بڑے پیٹھوں کو بھی بہت مارتے ہیں، پیٹھوں کے اوپر بھی، اور ان سے کہتے ہیں اب چکھو تم مزہ، تمہاری آگ کا مزہ چکھو جلنے کا. آخری وقت کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو کفر کرنے والے، جب ان کی جان جاتی ہے، پٹائی ہوتی ہے. یہ سب تمثیلی بیان ہے کہ فرشتے جو ہیں وہاں پہ پٹائی کر رہے ہیں، منہ پہ بھی مار رہے ہیں اور پیٹھ پہ بھی کوڑے برسا رہے ہیں، ڈنڈے بھی مار رہے ہیں. لاسٹ جو نزع کا وقت ہے، اس نزع کے وقت میں ان کو اپنا انجام نظر آتا ہے. قرآن نے کہا ہے دوسری جگہ پر کہ پوری زندگی اس تھوڑے سے لمحے کے اندر گزر جاتی ہے، اب ہمارے سامنے ہوگا کیا، ہم نے کیا کیا تھا. وہ جو پوری زندگی گزر جاتی ہے وہ بے پناہ اذیت کی ہوتی ہے. وہ اپنا انجام جو ہے اس وقت معلوم ہو گیا، جو بالکل آخری لمحہ ہے ان کا. تو اس کو اس تمثیلی زبان کے اندر کہا گیا کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ منہ پہ بھی چپتیاتے ہیں اور پیٹھوں پہ بھی مارتے ہیں. طرح یہ دیکھو، یعنی ایسی کیفیت جیسے کوئی چاروں طرف سے مار رہا ہو، تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے. یہ اس کیفیت کا نقشہ ہے. اور ہے اصل جو بات قرآن نے کہا کہ یہ تو ان کے سامنے جو کچھ گزرتا ہے وہ کچھ لمحوں میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. تو اس سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جیسے چاروں طرف سے پٹائی ہو رہی ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. ایسا اس لیے اس کا بدلہ ہے یہ بات وہ جو دکھا دیا جاتا ہے، تم نے خود جو اپنے ہاتھوں سے بھیجا آگے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ بدلہ اس کا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، چاہے وہ آل فرعون کو دیکھو چاہے ان سے پہلے کے لوگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ آخر وقت میں کیا ہوتا ہے. اب وہ چیخا چلایا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، یہ آخر وقت میں چلایا. اللہ نے کہا الان اب الیوم ننجیک ببدنک، آج تو تمہاری باڈی بچائیں گے بس، اب ختم بات. تو وہ جو آخری وقت کا خوف ہے کہ اب کیا ہوگا، وہ سب چیزیں نظر آئیں اس لیے کہ حجت پوری ہو گئی تھی. جان سمجھ گیا تھا اس دور میں، شروع میں چاہے نہ سمجھتا ہو. یہی حالت ہوئی ہے آل فرعون کی، ان سے پہلے لوگوں کی بھی، جو تمہیں ابھی مثال دی تاریخ کے اندر ایسے ہی موجود ہے. کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر کیا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی. یہ لفظ جو ہے نا ذنوبہم،
ذنب، ذنب کی جمع ذنوب، ذنب کے معنی گناہ، ذنب کے اوریجنل معنی پونچھ، دم، یہ گناہ تو بات کو کہنے لگے اور ہے معنی گناہ آ جاتے. دم، دم کو عربی میں ذنب کہتے ہیں. دم کی طرح پیچھے لگ گیا کسی کے، بولا جاتا ہے نہیں، اس لیے کہ دم ہٹا نہیں سکتا کوئی، اور سب سے پیچھے ہوتی ہے، کسی کی دم آگے نہیں ہوتی. جن کے دمیں ہوتی ہیں جن جانوروں کے، اور وہ دم ہٹائی نہیں جا سکتی. تو یہ گناہوں کا جو نتائج ہیں وہ ایسے پیچھے لگ جاتے ہیں جیسے دم، اس لیے دم کو گناہ بھی کہنے لگے. گناہ کا نتیجہ دم کی طرح پیچھے لگ گیا، لگا ہوا ہے نہیں چھوٹے گا، جو اس کا رزلٹ ہے اور نتیجہ ہے. تو دم کو گناہ کی جگہ بھی استعمال کیے جانے لگا. اوریجنل معنی اس کے پوچھ، دم. تو پھر اللہ نے، تم تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، پچھلی قومیں جتنی گزری اللہ نے ان کی پکڑ کی، ان کے جو پیچھے جو ان کے اعمال کا نتیجہ چپک گیا تھا اس کے باعث. ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ قوی بھی ہے اور بہت شدید بھی ہے. یہاں پر درس ہوا آج آیت نمبر 52 تک، 52 تک سورہ الانفال کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 53 سے پھر شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت